السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلسل 5 بار رنگ ہونے کے بعد آخر کار عمر نے علیزے کی کال پک کر ہی لی تھی۔ ہیلو عمر، آپ میری کال کیوں نہیں پک کر رہے تھے؟ آپ جانتے ہیں نا آپ کی موجودگی اور اقرار میں زندگی بچا پائے گا۔ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، اس ٹائم مجھے آپ کی بے حد ضرورت ہے۔ علیزے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتے تو اور کون کر سکتا ہے؟ بتائیں مجھے آپ۔ اگر آپ نے اقرار نکاح نہیں کیا تو آپ کا یہ بچہ ساری عمر کے لیے میرے لیے گالی بن جائے گا اور میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ پلیز عمر، مجھے اس دلدل سے باہر نکال لیں۔ میں ماما بابا نانو کو کیا بتاؤں گی کہ اس بچے کا باپ عمر ہے اور میں نے آپ سے چھپ کر نکاح کر لیا تھا، صرف آپ کی دلی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اور آپ کو اسلام آباد میں سکون دینے کے لیے۔ کتنا ٹرسٹ کر کے نانو نے آپ کے ساتھ مجھے بے دھڑک بھیج دیا تھا۔ علیزے کی حفاظت صرف عمر ہی کر سکتا ہے۔ تو نہیں کی کیا تمہاری حفاظت؟ ہاں بولو، کوئی زنا تو نہیں کیا نا؟ تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں۔ عمر، آپ سب کے سامنے اقرار کر لیں تاکہ کچھ دنوں تک میں اپنے پریگننٹ ہونے کی خبر نانو تک پہنچا دوں۔ علیزے، فی الحال میرا لاہور آنے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ تم ابارشن کروا لو، میں یہ بچہ ابھی نہیں چاہتا، کیونکہ فی الحال میری ٹریننگ چل رہی ہے اور ہو سکتا ہے مجھے بیرون ملک جانا پڑ جائے۔ میں یہ نکاح ظاہر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ علیزے کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ ایک گھٹیا انسان ہیں عمر، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق چاہیے، اور یہ بچہ میرے پیٹ میں ہے اور مجھے اختیار ہے میں نے اس کا کیا کرنا ہے۔ جب آپ نکاح ہی ظاہر نہیں کرنا چاہتے تو مجھے طلاق دے کر جان چھڑوائیں۔ عمر نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ علیزے کو شٹ اپ کہا۔ ساری عمر یہ عمر سکندر علیزے کو آزاد نہیں کرے گا، سمجھی؟ بیوی ہو میری، ملکیت ہو تم پہ، ساری عمر اختیار رکھنا چاہتا ہوں میں، جب مرضی جیسے مرضی۔ ٹھیک ہے عمر، مت کریں مجھے آزاد، لیکن یاد رکھیں اگر آپ نے سب کے سامنے اقرار نکاح نہیں کیا تو یہ میں معاملہ اللہ پر چھوڑ دوں گی، اور میرا بہترین منصف وہی ہے۔ زندگی میں اگر آپ میرے اور میرے بچے کے سامنے آ گئے تب آپ میرے یہ الفاظ یاد رکھنا کہ آپ سے میرا اور میرے بچے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے مجھے ایک گالی بنا دیا ہوگا معاشرے کے لیے۔ علیزے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو میری جان، تم فی الوقت اسے ضائع کروا دو، ہم سب کے سامنے شادی کریں گے کچھ عرصے بعد، اور پھر فیملی پلان کر کے۔ عمر، میں نہیں چاہتی آپ رات کے اندھیرے میں میرے پاس بار بار آئیں۔ آپ نکاح کا اظہار سب کے سامنے کھل کھلا کر دیں تاکہ اس معصوم پہ کوئی حرف نہ آئے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، آئی ایم سوری۔ ٹھیک ہے پھر معاشرے کے سامنے ایکسپوز ہونے کے لیے تیار رہو، کیونکہ میرا 3را مہینہ شروع ہو گیا ہے اور بیبی بالکل ٹھیک ٹھاک گرو کر رہا ہے۔ اسے ابارٹ کروانے کا مطلب ہے میری جان کا خاتمہ۔ میں یہ بچہ تو کسی صورت نہیں ختم کر سکتی۔ ہاں، آپ سے رابطہ ضرور منقطع کر سکتی ہوں۔ ٹون اوہ شٹ، یہ فضول ضد۔ علیزے اتنی جلدی پریگننٹ ہو جائے گی، یہ میں نے نہیں سوچا تھا اسلام آباد ساتھ چلی جایا کرے گی تو فلیٹ میں تھوڑا سا ذہنی سکون مل جایا کرے گا، لیکن اس کی ضد مجھے خاندان والوں کی نظر میں گرا دے گی۔ کیا کروں؟ اف۔ 1 ہفتے بعد علیزے کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وہ چکرا کر گر پڑی تھی۔ نوفل اس وقت ٹی وی دیکھ رہا تھا جو عمر کا چھوٹا بھائی تھا، اور اس کی ممانی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر سبزی بنا رہی تھی۔ مما دیکھیں علیزے باجی کو کیا ہو گیا ہے۔ یا اللہ خیر۔ طیبہ ممانی نوفل کے ساتھ علیزے کو ہاسپٹل لے گئی۔ اس وقت نانو اور ماموں علیزے کی امی کے گھر ان سے ملنے گئے ہوئے تھے، کیونکہ علیزے کے بڑی بھائی کی شادی عمر کی چھوٹی بہن سے ہونا قرار پائی تھی اور اسی ہفتے شادی کا فنکشن تھا۔ عمر نے شادی میں آنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کی ٹریننگ کی وجہ سے اسے چھٹی نہیں مل رہی ہے۔ جی سارے ٹیسٹ کر لیے ہیں، آپ کی پیشنٹ کی طبیعت بالکل نارمل ہے، بیبی بھی نارمل ہے۔ ان کے ہسبینڈ کدھر ہیں؟ وہ ساتھ نہیں آئے؟ یہ سن کر طیبہ ممانی کے چہرے پر ایک رنگ گیا ایک آیا۔ وہ ڈاکٹر کے سامنے تو کچھ نہیں بولی، لیکن گاڑی میں بھی بالکل چپ چاپ تھیں۔ وہ نوفل کے سامنے کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ گھر آنے کے بعد خاموشی سے انہوں نے علیزے سے کہا، ذرا کمرے میں چلو، علیزے مجھے کچھ کہنا ہے، کچھ پوچھنا ہے۔ جی ممانی، مجھے بھی آپ کو کچھ بتانا ہے۔ کمرے میں آنے کے بعد ممانی نے بڑے اطمینان سے علیزے سے پوچھا، علیزے، ہماری تربیت اور اس گھر کے ماحول میں
کیا کوئی کمی رہ گئی تھی؟ کون ہے اس کا باپ؟ مجھے تو بتاؤ۔ ممانی: اس کا باپ عمر ہے، اور ہم نے پچھلے 4 ماہ پہلے اسلام آباد میں نکاح کر لیا تھا جب میں پیپرز دینے گئی تھی۔ بکواس مت کرو علیزے، میرے عمر کا نام لے کر تم اسے پھنسا رہی ہو۔ میرا بیٹا بالکل ایسا نہیں کر سکتا۔ علیزے نے رات والی کال کی ریکارڈنگ طیبہ ممانی کو سنا دی۔ ابھی میں عمر کو کال کرتی ہوں۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ ساری دنیا میں تم ہی اسے ملی تھی منہ کالا کرنے کے لیے۔ عمر: ہیلو، بات سنو میری، تم نے علیزے سے نکاح کر رکھا ہے یا نہیں؟ ماما آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ نہیں ماما، میں اور علیزے سے نکاح؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ علیزے 3 ماہ سے پریگننٹ ہے، اور اس نے مجھے تمہاری رات والی ریکارڈنگ بھی سنائی ہے۔ مما کوئی اور ہوگا، مجھ پہ علیزے الزام لگا رہی ہے، میں نہیں ہوں۔ اوکے بائے امی۔ عمر نے علیزے سے نکاح کو جھٹلا دیا، اور علیزے نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا، اور ٹھیک 6 ماہ بعد ایک خوبصورت صحت مند بچے کو جنم دیا جس کی شکل ہو بہو عمر جیسی تھی۔ اس کی ممانی کو بچے پہ بہت پیار آتا تھا، کیونکہ انہیں عمر پہ کچھ شک بھی تھا۔ علیزے ایسی لڑکی نہیں تھی جو نکاح کے بغیر بہک جاتی، لیکن عمر کی محبت نے اسے ڈس لیا تھا۔ علیزے کے پیرنٹس اور بہن بھائیوں نے اسے فل سپورٹ کیا تھا، اور عمر کی ٹھکائی کرنے کا سوچ لیا تھا، کیونکہ اس کیس کے بعد وہ دوبارہ لاہور آنا ہی بھول گیا تھا۔ علیزے نے MBBS کرنے کے بعد ایک ہاسپٹل میں گورنمنٹ جاب حاصل کر لی، اور اس کا بیٹا شایان اب 5 سال کا ہو چکا تھا۔ نوفل، شاہ میر اور طوبہ جو عمر کے بہن بھائی تھے، وہ شایان سے بہت پیار کرتے تھے، اور جب علیزے نے رو رو کر قرآن پاک پکڑ کر اپنے بچے کی قسم کھا کر کہا تھا اس کا باپ عمر ہے اور نکاح نامہ بھی اسی کے پاس ہے، میرے پاس عمر کی کال کی ریکارڈنگ موجود ہے اور کچھ تصاویر جو اسلام آباد والے فلیٹ میں لی گئی تھیں، لیکن جب عمر نے ہی ان سب کو فیک کہہ کر جھٹلا دیا تھا، تب وہ کیسے ثبوت پیش کر سکتی تھی؟ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر وہ سب قدوش ہو گئی تھی۔ شایان نے سکول جانا شروع کر دیا تھا۔ علیزے صبح ہاسپٹل جانے سے پہلے شایان کو سکول کے لیے تیار کرتی، اسے لنچ باکس دیتی، اور پھر اپنی گاڑی میں اسے سکول سے ڈراپ کیا کرتی تھی۔ ایک دن شایان نے علیزے سے اب سے پاپا کے متعلق سوال کر ہی لیا۔ مما، میرے پاپا نہیں ہیں، میرے سب فرینڈز کے پاپا ہیں۔ علیزے نے کروا گھونٹ پیتے ہوئے شایان کے سوال کا جواب دیا۔ بیٹے، سب کے پاپا بھی نہیں ہوتے، اسی طرح آپ کے پاپا بھی نہیں ہیں۔ مما، مجھ سے جب کوئی پوچھے گا کہ تمہارے پاپا کیا کام کرتے ہیں، تب میں کیا کہوں گا؟ بیٹا، آپ کہہ دیا کرنا نا میرے پاپا نہیں ہیں۔ علیزے کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کاش عمر میں تم سے محبت نہ کرتی، کاش میں اپنا وجود تمہارے سپرد نہ کرتی، آج میرا بچہ در بدر نہ ہو رہا ہوتا۔ تمہارے نکاح کی نشانی ہے جسے تم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں اپنے رب کی قسم کھاتی ہوں، اس کے حبیب کے صدقے، کہ ساری عمر میں تمہارا سایہ بھی اپنے بچے پہ نہیں پڑنے دوں گی۔ علیزے کی کولیگ اور دوسرے لوگوں نے اسے شادی کا مشورہ دیا تھا کہ وہ عمر کے خلاف خلع کا کیس دائر کر دے اور دوسری جگہ شادی کر کے موو آن ہو، لیکن عمر نے اسے طلاق دینے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور یہ ریکارڈنگ بھی علیزے نے سارے خاندان کو سنا دی تھی۔ اب عمر ظالم اور علیزے مظلوم ثابت ہو چکی تھیں۔ شایان تو سب کی جان بن گیا تھا۔ 10 سال بعد علیزے اپنے ہاسپٹل میں ایک کیس کو ڈیل کر رہی تھی جب عمر اس کے کیبن میں داخل ہوا۔ کافی موٹا ہو گیا تھا اور بھارا بھی۔ علیزے، مجھے معاف کر دو پلیز، میں آپ کو نہیں جانتی۔ کون ہیں آپ؟ علیزے، میں عمر، تمہارا شوہر، تمہارے بچے کا باپ۔ میرا کوئی شوہر نہیں ہے اور میرے بچے کا کوئی باپ نہیں ہے، اور وہ بھی یہی جانتا ہے کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ علیزے، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے تمہیں نہ اپنا کر، کیونکہ میری کلاس فیلو بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، جو کہ ایک ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔ میں نے اس سے شادی کر لی سٹیٹس اور گلیمر کے لیے، لیکن نہ تو وہ مجھے محبت دے پائی اور نہ ہی عزت۔ اس کے بعد میں نے اسے طلاق دے کر ایک اور لڑکی سے شادی کی، جس نے میرے پیسوں کو ہتھیا کر مجھے کنگال کر دیا اور کسی اور مرد کے ساتھ چلی گئی ہے۔ مجھے ان 10 سالوں میں یکے بعد دیگرے دھوکے ہی ملے ہیں۔ مجھے تمہاری بات یاد آ گئی، تم نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا، اور وہی بہترین منصف ہے۔ میں تم سے اپنے بچے سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور اپنے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہوں۔ میں نے بہت غلط کیا، نکاح کو تمہارے لیے آزمائش بنا دیا، تمہیں ستا دیا، تم مجھے معاف کر دو۔ عمر، سب کے سامنے نکاح نامہ ظاہر کرو اور بتاؤ سب کو یہ بچہ تمہارا ہے، تاکہ وہ میرے لیے کبھی گالی نہ بنے، اور پھر سب کے سامنے مجھے طلاق دینا
تاکہ میں تمہارا نام اپنی زندگی سے خارج کر سکوں؟ علیزے مجھے معاف نہیں کر دیتی؟ نہیں عمر، میں معاف تو کر دوں گی، مگر دوبارہ تمہارے ساتھ کبھی بھی زندگی نہیں گزار سکتی۔ مجھے آزاد کر کے اپنی راہ لو تاکہ زندگی سکون سے بسر ہو۔ معزز ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے لڑکی نے چھپ کر نکاح کیا، کیا یہ غلط تھا یا پھر وہ لڑکے کے بہکاوے میں آ گئی تھی؟ سچ کہتے ہیں نکاح ہمیشہ بڑوں کی موجودگی میں ہونا چاہیے اور کھلم کھلا ہونا چاہیے، تاکہ بعد میں لڑکی پر ایسی تہمت یا بدکاری کا دھبا نہ لگے، جیسا کہ ہم نے اس کہانی میں ایک لڑکی کو اس پورے معاشرے میں ذلیل و خوار ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔